اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم۔ سورۃ القیامہ کا آخری رکوع آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک، ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ اور آیت نمبر 40 جو ہے یہ سورۃ القیامہ کی آخری آیت ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج سورہ قیامہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد سورۃ الدہر۔ تو سب سے پہلے تو عقیدہ ختم نبوت کہ جو کہ ہمارے دین کی اساس اور جو ہے وہ بنیاد ہے، اس کے متعلق ایک جو ہے وہ اہم خبر بھی وہ آپ کے لیے ہے، اور پھر ان جیسے واقعات سے اور خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ باطل جو ہے وہ کس زور و شور سے اسلام اور اس ملک کے جو ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں اس کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں جناب فائز عیسیٰ صاحب، تو ان کی عدالت میں ایک قادیانی کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ آیا، اور انہوں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے۔ تو یہ نہ صرف شریعت کے ملکی آئین اور قانون کے سراسر جو ہے وہ خلاف بھی ہے، متصادم بھی ہے، بلکہ جو شہدائے ختم نبوت ہیں ان کے خون کے ساتھ جو ہے یہ غداری بھی ہے اور مذاق بھی ہے۔ تو انشاءاللہ جو علماء کرام سیاست کے میدان میں اور حکومتی ایوانوں میں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں قادیانی کی یہ جو سازش ہے اور یہ جو کوشش ہے یہ ناکام ہوگی، اور شہیدوں کا ختم نبوت کے جو شہداء ہیں ان کا جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ تو ہم جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو علل اعلان جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں کہ ایک تو یہ مغربی خواہشات کے تابع بھی یہ فیصلہ صادر کیا گیا، اور دوسرا یہ ملکی سالمیت کے خلاف بھی ہے کہ جس طرح کے حالات سیاسی اب چل رہے ہیں تو یہ مزید ملک کو جو ہے وہ بحران کا شکار کرنے کی طرف ایک جو ہے وہ ناجائز قدم ہے۔ تو قرآن کریم کے حوالے اس فیصلے میں جو پیش کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں، وہ سراسر غلط ہیں، بددیانتی پر مبنی ہیں، اور ان حوالوں کا جو مفہوم ہے امت مسلمہ کے جتنے بھی اکابرین ہیں مفسرین کرام، انہوں نے ان کا جو مفہوم ہے وہ تفاسیر میں متعین کر دیا ہوا ہے۔ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مفہوم سے ہٹ کر کوئی مفہوم مان کر قادیانیوں کو جو ہے وہ رعایت دے کر قادیانیوں کی ناجائز اولاد جو ہے وہ ثابت ہو۔
اور ان کا جو شان نزول ہے، جو آیات جو ہے وہ اس فیصلے کے حوالے سے پڑھی گئیں یا ان کو رکھا گیا، تو ان آیات کے شان نزول کا اس فیصلے کے حوالے سے کوئی بھی تعلق اور مطابقت نہیں ہے۔ عقلی لحاظ سے بھی دانشور جو ہیں وہ اس کو مسترد کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم سب کا یہ ایک فریضہ منصبی ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر فرد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عالمی مجلس ختم نبوت کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی ہم جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا فرض منصبی ادا کریں، آگے آئیں، اور جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، علماء ہیں، دانشور ہیں، ان سے رابطہ کریں، قانونی اور آئینی جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں، تاکہ اس فتنے کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے اور اگلا جو اقدام ہے وہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، اور اس میں عوام کی تائید اور موافقت بھی جو ہے ساتھ اسی صورت میں رکھی جا سکتی ہے جب علماء کرام جو ہے عوام کے اندر اس آواز کو بلند کرے۔ تو انشاءاللہ قانونی، عدالتی، عوامی محاذ پر انشاءاللہ تینوں محاذوں کے ذریعے سے اس فیصلے کو مسترد کیا جائے گا، اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ باقی آج کی جو آیات ہیں سورۃ القیامہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو عقیدہ جو ہے باس بعد الموت، یہ جو ایمانیات میں سے ہے، اس کے حوالے سے، اور پھر دوسرا قیامت کا جو وقوع ہے اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل جو ہے وہ بیان کیے ہیں، 2 دلائل بیان کیے ہیں۔ پھر انسان کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ کہ کیسے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس کو بھی اپنی وحدانیت، اپنی قدرت، اور اس بات پہ کہ جو ذات پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ ذات دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کیا، اللہ جتنی بار بھی چاہے بندے کو مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا صدق ولا صلی، کہ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ ہی جو ہے وہ نماز پڑھی۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ایمانیات میں ہیں، توحید، رسالت، اللہ کی کتابیں، اور پھر اللہ کے انبیاء، فرشتے، جنت، جہنم، جتنی چیزیں بھی ایمانیات میں سے ہیں، باس بعد الموت، نہ تو اس نے ان باتوں کی، ایمانیات کی تصدیق کی اور نہ ہی جو ہے وہ نماز پڑھی۔ یعنی دونوں طریقوں سے موافقت نہیں کی، عملی اعتقادی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی جو ہے وہ موافقت نہیں کی، بلکہ مخالفت کی۔ اب قرآن کریم میں بارہا یہ جو صدق کا لفظ ہے، یہ اور بھی مختلف مقامات پہ جو ہے یہ لفظ آیا ہے، اور یہاں جو معنی ہے صدق کا معنی ہے تصدیق کرنا، لیکن بعض مقام پہ یہ صدق کا جو لفظ ہے یہ صدقہ کرنے کے معنی میں بھی ہے، جیسا کہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ نے حکم دیا خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کا جو ہے وہ موت کا وقت آ جائے، اور پھر وہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی،
اگر تو نے مجھے مہلت دی ہوتی تو فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اس کے علاوہ صدقہ کا جو لفظ ہے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں، سورہ سبا آیت نمبر 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر سورۃ الصافات، یہ سورہ یاسین کے بعد کی جو سورت ہے، آیت نمبر 37، بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر سورۃ الزمر آیت 33، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اسی طرح 30ویں پارے میں سورۃ اللیل ہے، اس کی 6ٹھی آیت ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ نیکی کی، بھلی بات کی جو ہے وہ تصدیق کی، یعنی کلمہ توحید کی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، کہ نہ تو اس نے ایمانیات کی تصدیق کی اور نہ ہی جو ہے وہ نماز پڑھی، یعنی عملی اور اعتقادی طور پر بجائے موافقت کے اس نے مخالفت کی۔ تو دوسرا معنی جو ہے صدقہ، میں نے عرض کی کہ اس میں اس کا معنی صدقہ کرنا بھی ہے۔ تو امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کا معنی، صدقہ کا معنی صدقہ خیرات بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی اس لحاظ سے ہوگا کہ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، کہ نہ تو اس نے خیرات کی اور نہ ہی جو ہے وہ نماز پڑھی، یعنی مالی طور پر بھی اور بدنی طور پر بھی جو عبادت تھی، ان دونوں کا جو ہے وہ اس نے اس سے پہلو تہی جو ہے وہ اختیار کیا اور منہ موڑ لیا۔ تو آگے فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو تصدیق کی نہ نماز پڑھی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ کہ بجائے تصدیق کرنے کے اور پھر تصدیق کرنے کے بعد ایمان کے مطابق پھر جو ہے اپنے ایمان پر عمل کرتا اسلام کی صورت میں، فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ تکذیب کی، جھٹلا دیا اور جو ہے وہ منہ پھیر لیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر وہ چلا گیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا، انگڑائی لیتا ہوا گھر کی طرف جو ہے وہ چلا گیا۔ اب حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مشت امت المتیتیا، کہ جب میری امت کے لوگ اکڑ والی چال چلیں گے، اور فرمایا کہ ابنائے فارس اور ابنائے روم جو ملوک ہیں ان کی خدمت کرنے لگیں، فرمایا اس وقت میری امت پر مصیبت اتر آئے گی۔ یعنی یہ جو تکبر کی چال ہے، اکڑ کے چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے، اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ والی چال جو ہے وہ نہیں چلتے۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ نہ تو تصدیق کی نہ نماز پڑھی، بلکہ کیا ہے تکذیب کی، جھٹلایا اور جو ہے وہ منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کے پاس کیا ہے وہ اکڑتا ہوا چلا گیا۔ یعنی اتنا غرور، بجائے یہ کہ ہدایت کو سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، قرآن کو سن کر اس پر ایمان لاتا، اس کے مطابق عمل کرتا، تکبر کا اظہار۔ اولا لک فاولا، فرمایا ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے۔ ثم اولا لک فاولا، فرمایا پھر ہلاکت ہے تیرے لیے، اور کیا ہے ہلاکت ہے۔ اب 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور بربادی کا فرمایا۔ تو علماء فرماتے پچھلی آیات میں، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 میں 4 چیزیں جو ہے گزری۔ اس کی 4 بدعمالیاں اللہ نے بیان کی۔ فلا صدقہ، تصدیق نہیں کی، ولا صلی، دوسرے نمبر پہ نماز نہیں پڑھی،
ولیکن کذب وتولی، تیسرے نمبر پہ ہے تکذیب کی، جھٹلایا، وتولی، اور چوتھا کیا، منہ پھیر لیا۔ تو 4 بدعمالیاں، تو اللہ نے 4 مرتبہ ہی ہلاکت ارشاد فرمائی کہ ہر بدعملی کے بدلے میں ہلاکت ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا جب پیغام قرآن کی صورت میں ان کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا، تو بجائے اس کے کہ جو ہے اس کو مانتے اور اس پر ایمان لے آتے، اس کے مطابق عمل کرتے، تکذیب کی، جھٹلایا، فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ وہ بیکار پیدا کیا گیا، وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کہ اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، جیسے مرضی جناب زندگی گزاریں، جو مرضی عقیدہ بنائیں، اور پھر یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور اچھائی برائی کے مطابق کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان کا جو عمل ہے، اس کی سوچ، اس کا کردار اور ہدایت کے ساتھ وہ جو معاملہ کر رہا ہے، بے رخی اختیار کر رہا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کہ بس جیسے زندگی گزاری، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، فرمایا کہ یہ جو انسان ہے، کیا یہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا کہ جس کو رحم کے اندر ٹپکایا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے جو ہے وہ کی حقانیت کو، باعث بعد الموت، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھے کہ ایک بات کو انسان شروع سے سمجھانا ہے، انسان کی تخلیق سے، اس کی پیدائش سے اللہ اس کو سمجھاتا ہے کہ جب اللہ کی ذات انسان کو جو ہے بغیر نمونے کے، اللہ کی ذات اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو پھر اللہ کی ذات اس کو دوبارہ اس کے مرنے کے بعد جب کہ مٹی میں وہ رل مل جائے، اس کا خمیر، اللہ کی ذات ہو بہو پھر دوبارہ اسی انسان کو پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا یہ منی کا ایک نطفہ، قطرہ، کہ جس کو رحم میں ٹپکایا گیا۔ اب یہ جو نطفے کا لفظ ہے، پورے قرآن کریم میں 12 مرتبہ، پورے قرآن کریم میں یہ نطفہ ہے کہ جس نطفے سے، جس گندے نطفے سے انسان کی اللہ نے پیدائش کی اور اس کو پیدا کیا، یہ لفظ پورے قرآن کریم میں 12 مرتبہ مختلف مقامات پہ اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا۔ تو فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور آج کی میڈیکل سائنس جو ہے، اطباء حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ منویہ ہوتا ہے، یہ ہضم کا چوتھا درجہ، چوتھے درجے کا یہ فضلہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب انسان کوئی غذا کھاتا ہے، وہ معدے میں جاتی ہے، وہ کیلوس بنتا ہے، یعنی ایک مرکب ہے، پھر وہ آنتوں میں پہنچ کر وہ پھر کیموس بنتا ہے معدے میں، معدے سے پھر آنتوں میں تیسرا درجہ، پھر جو ہے وہاں سے چل کر جگر میں پہنچتا ہے تو خون بنتا ہے، آنتوں سے جگر میں گیا، یہ مختلف مراحل سے گزرا۔ تو اطباء کہتے ہیں جب ہر عضو میں خون کی تقسیم ہوتی ہے تو اس عضو کا مطلوبہ مادہ
ساتھ ساتھ بنتا رہتا ہے، کیلوس بنا کیموس بنا، پھر جناب خون میں پہنچا تو خون، جگر میں پہنچا تو خون بنا، پھر یہی خون جب اعضائے تناسل میں پہنچتا ہے تو پھر مادہ منویہ بنتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، وہی انسان نے جو خوراک کھائی، مختلف اعضاء میں وہ گزرتا گیا تو اس کی کنڈیشن، اس کی حالت بھی مختلف ہوتی چلی گئی۔ تو کہتے ہیں یہ چوتھے درجے کا فضلہ ہے یہ مادہ منویہ، اور یہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ رنگ تو سفید ہے لیکن دودھ جیسا نہیں ہے، کیونکہ دودھ ایک پاکیزہ چیز ہے اور نشو و نما میں کام آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پھل ہے، کسی درخت کا پھل، اگر اس کو درخت سے علیحدہ کر دیا جائے تو یہ پھر زندگی سے، نشو و نما سے یہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ درخت سے کٹ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا وہ پھل کوئی بھی ہے نا، وہ چاہے وہ ٹہنی ہے یا کوئی پھل ہے، اس کو آپ نے توڑا وہ بے جان ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ مگر مادہ منویہ میں اللہ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ پھل سے مشابہ نہیں ہے، اللہ نے اس میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ اپنی اصل سے، اب اس کی اصل کیا ہے، وہ انسان ہے، اپنی اصل سے کٹ کر بھی یہ انسان جیسی اشرف المخلوقات کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ کیا اللہ نے دیکھیں ایک کیسی ایک مخلوق اور کیسے کن مراحل سے گزار کے اللہ نے اس حقیقت کو جو ہے وہ اپنی مخلوق اور انسان کے سامنے رکھا۔ علم یکن نطفۃ من منی یمنا، فرمایا کیا انسان نہیں تھا منی کا، مادہ منویہ کا نطفہ کہ جو رحم میں ٹپکایا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ اب اگلے مرحلے کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب رحم مادر میں چلا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، تو پھر جمع ہوئے خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب یہی قطرہ 40 دن ماں کے رحم میں پڑا رہتا ہے تو وہ خون کے لوتھڑے میں بدل جاتا ہے۔ پھر اس میں خون کا لوتھڑا جب بنتا ہے، پھر 40 دن پھر گزرتے ہیں تو یہ پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر 40 دن پھر گزرتے ہیں، پھر اگلے چلے میں اس گوشت کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے ہماری یہ جو جسم میں جتنی ہڈیاں ڈھانچہ ہے، تو اس طرح جب 4 چلے پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ روح کو جو ہے جسم میں ڈال دیتا ہے، 4 چلے پورے ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں، اب دیکھیں سورہ حج کی آیت نمبر 5 ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے مر کے جی اٹھنے پر، تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پانی کے قطرے سے، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر پیدا کیا جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ، پھر فرمایا کس سے، گوشت کے ٹکڑے سے کہ جو نقش والا ہے، وغیر مخلقہ، اور جو بغیر نقش کے ہوتا ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں کے اندر جو چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچپن کی حالت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفی، فرمایا کہ بعض تم میں سے وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے، بعض ایسے بھی ہیں کو پیدا ہوتے ہی بیچارے وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں بچپن میں فوت ہو گئے، بعض ایسے ہیں جوانی میں فوت ہو گئے۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، فرمایا بعض تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو لٹایا جاتا ہے رذیل عمر کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف،
کمزور حالت کی طرف، اور پھر اس حالت میں جو ہے وہ موت آتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، یہ پوری آیت ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کی شان کیسی ہے۔ جب یہ سارا مرحلہ ماں کے پیٹ میں پانی کا ایک گندا قطرہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پیدا کر رہا ہے انسان کو، اور پھر کسی کو اللہ بیٹا عطا کر دیتا، کسی کو بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو خاصیت ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا عطا کر دے، کسی کو بیٹی عطا کر دے، یہ مرد کے مادہ منویہ میں ہوتی ہے۔ مرد کے پانی میں اللہ نے یہ اثرات اور یہ خاصیت رکھی ہوتی ہے کہ اس کے اثرات سے یہ جنس بدلتی ہے، اس کا تعلق عورت سے نہیں ہے۔ یہ عورت پر انتہائی ظلم ہوتا ہے کہ کہتے ہیں لو جی ہماری بہو وہ بیٹا نہیں جن رہی، تو بڑے بڑے گھرانے تباہ ہوتے دیکھے۔ وہ کیا ہے، وہ شوہر دوسری شادی کر لیتا، اس بیچاری کو طلاق دے دیتا، حالانکہ اس کا تعلق وہ عورت کے پانی سے نہیں ہے، وہ مرد کے پانی سے۔ لہذا اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، کہ ہم نے پیدا کیا قطرہ آب کو خون کا لوتھڑا، اس سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دیں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا۔ جیسے ہم کپڑے پہنتے، اللہ نے فرمایا ہڈیاں تھی تو اللہ نے اس کے اوپر پھر گوشت پہنا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے بنایا اس کو ایک اور صورت میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑی برکت والی وہ ذات اللہ ہے کہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ غافر ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 67، هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر پانی کے قطرے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں جو ہے نکالتا ہے بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی زور یعنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ پھر تم ہو جاؤ بوڑھے۔ اللہ انسان کی عمر کے ہر مرحلے کو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، فرمایا کہ بعض تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ پورا کرو تم ایک وقت مقررہ، اس کو مدت کو پورا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم جو ہے وہ عقل سے کام لو، سوچو اپنی تخلیق کی طرف دیکھ کے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا۔ اسی طرح یہاں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ثم کان علقہ، کہ پانی کا قطرہ تھا، پھر ثم کان علقہ، پھر یہ جو ہے گوشت کا خون کا جو ہے جمے ہوئے خون کا لوتھڑا ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ثم کان علقہ، فرمایا کہ یہ مادہ منویہ تھا، رحم میں گیا، پھر اس میں کیا ہوا، خون کے لوتھڑے میں بدلا، فخلق فسوا، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور کیا کیا، پھر ٹھیک پیدا کیا، یعنی اندر کے اعضاء جو ہیں باطنی اعضاء اللہ نے یہ بھی کمال درجے کے پیدا کیے، اور ظاہری جو اعضاء ہیں یہ بھی اللہ نے پیدا کر دیے اور برابر کر دیا، اور ٹھیک جو ہے وہ پیدا کیا۔ فخلق فسوا، سورۃ الاعلیٰ میں ہے الذی خلق فسوا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا اور ٹھیک پیدا کیا۔ یہی الفاظ یعنی سورہ اعلیٰ 30واں پارہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے بعد فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی،
فرمایا کہ پھر اس مادہ منویہ، اس گندے پانی کی پیدا کیے ہوئے انسان سے اللہ تعالیٰ نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کر دیا، یعنی اسی پانی سے ہی اللہ جو ہے وہ بیٹا بھی بنا دیتا ہے اور بیٹی بھی، مرد بھی اور عورت بھی۔ تو ڈاکٹر حضرات حیران ہے آج کی میڈیکل سائنس بھی کہ یہ جو جنسی تفریق ہے یہ کس طرح ہوتی ہے۔ آج تک یہ جو ماہرین ہیں، اطباء ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ حیران ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے کوئی توجیہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ تو فرمایا جب انسان کی تخلیق کے مختلف اللہ نے مرحلے بیان کر دیے، تو اس کو بیان کرنے کا مقصد سورہ قیامہ کی آخری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے، کہ جس اللہ کی ذات نے انسان کو ان مرحلوں میں پیدا کر دیا، تو کیا وہ اللہ کی ذات انسان کو اس کے مرنے کے بعد جب وہ مٹی ہو جائے اور اس کی ہڈیاں مٹی میں رل مل جائیں، اس کا جسم مٹی میں رل مل جائے، تو کیا اللہ کی ذات اسے پیدا دوبارہ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ دوزخی کو جب دوزخ میں عذاب دیا جائے گا، اب اس کو جب موت واقعہ ہوگی، پھر اللہ دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، پھر وہ عذاب کی اذیت میں آ کے پھر مرے گا، اس کو پھر اللہ پھر دوبارہ پیدا کرے گا، پھر مرے گا، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، پھر مرے گا۔ پتہ نہیں، جو مشرک ہیں اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ تو ایسے ہی وہ تکلیف کی وجہ سے مریں گے، اللہ پھر پیدا کر دے گا، پھر تکلیف کی وجہ سے مریں گے، پھر اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ یہ سورۃ القیامہ جو ہے یہ ہماری آج مکمل ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جن جن احکامات کو نازل فرمایا ہے اور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں کے جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی مطیع، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اب اگلی جو صورت ہے سورۃ الدہر، انشاءاللہ اب کل تو جمعہ ہے، آئندہ زندگی رہی اور اللہ کی توفیق باقی رہی تو سورۃ الدہر، اس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ انشاءاللہ اس سورۃ الدہر کا ترجمہ تفسیر اس کو دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو احکامات آپ نے سورۃ القیامہ میں نازل فرمائے ہیں، اللہ ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جن کو تو نے بخش دیا ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔